عقل سلیم اپنے پاس پا کر تمام جانداروں میں عقل تو ہے مگر عقل سلیم نہیں ہے. عقل سلیم صرف حضرت انسان کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی. تو انسان عقل سلیم اور باشعور ہو کر دوزخ کا ذکر سنتا ہے، دوزخ کی ہولناکیاں تباہ کاریاں سنتا ہے اور ٹس سے بس نہیں ہوتا، ذرا احساس نہیں ہوتا، ذرا اس کے دل میں خشیت و خوف پیدا نہیں ہوتا کہ اگر بد اعمال کر کے جاؤں گا تو دوزخ کا کندہ بنا دیا جاؤں گا اور دوزخ مجھے پگھلا دے گی، مجھے جھلسا دے گی، میرا بھنڈا بنا دے گی. کوئی احساس نہیں ہے، باوجود کہ عقل سلیم موجود ہے، شعور موجود ہے، دنیاوی کاموں کو بڑی تمیز، بڑی سلیقے، بڑی اسلوب کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اتنی بات دھیان میں نہیں آ رہی، اتنی بات خیال میں نہیں بیٹھ رہی، اتنی بات دل و دماغ میں مستحضر نہیں کی جا رہی کہ اگر برے اعمال لے کر جاؤں گا اور اللہ کو ناراض کر کے جاؤں گا تو اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا. اور دوزخ اتنی بری چیز ہے، اتنی بھیانک چیز ہے، اتنی دہشت والی چیز ہے کہ اس کے خوف سے پتھر رو رہے، جبکہ پتھر بے حس چیز ہے، اسے کیا تکلیف، کہیں بھی ڈال دو، کتنا ہی توڑ دو، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہا. لیکن انسان نہیں روتا، انسان نہیں ڈرتا. اور وہ دوزخ ہے کیا؟ جس سے اللہ رب العزت ہم کو ڈرا رہا اور کہہ رہا بچو اس سے، جس کا بنانے والا خود ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ اس سے بچو. اندازہ لگو کتنی سخت چیز ہو، جس کی آگ کو 1000 سال فرشتوں نے دہکایا، سرخ پڑ گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا، سفید پڑ گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا، سیاہ ہو گئی. اب دوزخ کی آگ سیاہ ہے. دوزخ میں اندھیرا ہی اندھیرا، ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، بڑا جلتا رہے گا اور ہاتھ پیر بھی دوستی کے بندھے ہوئے ہوں گے، ہل جل بھی نہیں سکے گا، تکلیف کو بانٹ بھی نہیں سکے گا کسی سے کہہ کر. دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے کسی محب کے پاس جاتا ہے، محبت کرنے والے کے پاس جاتا ہے، کسی مونس و غمخوار کے پاس جاتا ہے، وہ غم ہلکا کرنے کے لیے دلاسا دیتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے اور غم سے نکلنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی راستہ بتاتا ہے. لیکن وہاں کوئی دل بہلانے والا، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے چھڑوانے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب میں تخفیف کرانے والا نہیں ہوگا. ہزاروں سال دوسری چلائے گا العطش العطش العطش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. ہزاروں سال چلا رہا، کوئی سننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ فرشتے ہیں نا تمہارے رشتے دار، تو ان سے کوئی نہیں، انہیں تم سے محبت تو کوئی نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، ہو تو زبردست ہیں، شدید بھی ہیں اور بد مزاج بھی ہیں. غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور اگر انہیں ترس آ بھی جائے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم، کسی بھی کام میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. فرشتے وہی کام انجام دیتے ہیں جو ان کا خالق و مالک، ان کا پروردگار ان کے ذمے لگاتا ہے، ان کو کہتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے، ان کو تاکید کرتا ہے. وہی کام وہ سر انجام دیتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے. اس لیے وہاں کسی سفارش کی بھی گنجائش نہیں، فرشتوں کی تم سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی ملت ولی نہیں جس کی بنا پر تم فرشتوں
کی خوشامد کر کے اس عذاب میں تخفیف کرا دو، تو ہزاروں سال چلائے گا۔ ہزاروں سال کے بعد فرشتے بڑی سختی سے کہیں گے کیا ہوا؟ کہیں گے پیاس، پیاس لگی، دوزخ کی آگ نے جھلسا دیا ہے، پیاس لگی ہے۔ تو فرشتے اس کو کون سا پانی دیں گے؟ تیل کی تلچھٹ جیسا، اور جہنمیوں کے زخموں کا طیب خون اس کو پینے کے لیے دیا جائے، ناچار اسی کو پینا پڑے گا، پانی تو ہے ہی نہیں، منہ کو لگائے گا، ہونٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے، حلق سے اتارے گا، آنٹیں کٹ کر باہر آ جائیں گی، وہ پانی نہیں ہوگا، وہ پیاس بجھانے والا پانی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو عذاب پر عذاب ہوگا۔ عذاب تو تھا ہی، وہ پانی عذاب سے اوپر عذاب ہوگا۔ تو اس دوزخ سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ جس سے اس کا بنانے والا خود ڈرا رہا ہے، کیا اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ جن لوگوں کے دلوں میں ڈر تھا، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات اللہ کی عبادت میں اس لیے گزار دیتے تھے کہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جتنی کوشش ہو سکے، جتنی جد و جہد ہو سکے کوشش کر لو جنت میں جانے کی، دوزخ سے بچنے کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب نام جانتے ہیں، مسلمان تقریباً، فقہ کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک روز اپنی بیٹی سے فرمانے لگے، لگتے جگر نور نظر، تیری آنکھیں بگڑتی جا رہی ہیں، تو ساری رات سوتی نہیں، نیند نہیں کرتی، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، کچھ نیند کر لیا کر، کچھ آرام کر لیا کر، تجھے سو لیا کر تاکہ تیری صحت برقرار رہے، کیا تجھے نیند نہیں آتی؟ بیٹی پر بھی قربان جاؤں اور نصیحت کرنے والے والد پر بھی قربان جاؤں۔ جب والد نے نصیحت کی، سونے کی تلقین کی، تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ابا جان نیند آتی ہے، بستر پر لیٹ جاتی ہوں، نیند آنے کو ہوتی ہے، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ شافعی کی بیٹی، تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح نمعلوم تیری زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی میں بستر سے اٹھ بیٹھتی ہوں اور مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کا کلام پڑھنے لگتی ہوں۔ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کا کلام پڑھنے والی بیٹی امام شافعی اس لیے پڑھ رہی ہے، دوزخ سے ڈر لگا، دوزخ کا خوف ہے، اس لیے اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ سو نہیں پا رہی کہ کہیں مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ ایک اللہ والا صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک روز گھر تشریف لائے، عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ بدل رہے ہیں، بے قراری کے عالم میں نیند نہیں آ رہی۔ آدھی رات کے قریب وقت ہو گیا، بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا معاملہ ہے کہ میں عشاء کے بعد سے لے کر اب تک برابر آپ کو دیکھے جا رہی ہوں کہ آپ کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کو کس چیز نے بے چین کیا ہوا ہے، کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے، کس چیز سے اتنے خائف اور لرزاں اور ترساں ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، سونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوشش آپ کی ناتمام ہو رہی ہے، آپ سو نہیں پا رہے ہیں، مجھے بتائیں میرے بس کا کوئی کام ہو تو آپ کی مشکل کا میں حل بتاؤں، آپ کی اس مشکل کو دور کروں، مجھے بتائیے کیا معاملہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہنے لگا بیٹی نیند کیسے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی ہولناکیاں بیان فرما رہے تھے ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اے میری بیٹی جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دوزخ کی ہولناکیاں سن لی ہوں، دوزخ کی تباہ کاریاں سن لی ہوں، دوزخ کے شدائد اور مسائل سن لیا ہوں، بتاؤ اسے نیند کیسے آ سکتی؟ ان لوگوں کے دماغوں میں دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی کہ دوزخ ہے، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. آج ہمارے حد سے یہ بات نیچے نہیں جا رہی، ہمارے کانوں سے یہ بات اندر نہیں جا رہی کہ دوزخ بھی ہے کیا، اللہ بھی ہے کیا. یہاں تک بھی آ گئے ہم تو یہاں تک بھی آ گئے. ہمارے دماغوں میں تو کبھی کبھی یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ڈھکوسلا تو نہیں ہے. یہ عالم ملا لوگ ویسے تو نہیں کہہ رہے کہ جنت ہے دوزخ ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے بھی یا نہیں ہے. اور جس کے دل میں یہ بات سما گئی، جس کے خیال میں یہ بات آ گئی کہ دوزخ نہیں ہے جنت نہیں ہے، وہ بے ایمان ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا. کیونکہ ان باتوں پر ایمان لانا، یقین کرنا فرض ہے. یہ تقدیری معاملہ ہے، یہ بعث بعد الموت کا معاملہ ہے، موت کے بعد دوسری زندگی کا معاملہ ہے. اس پر یقین لانا ضروری ہے. اور یقین ہمیں کتنا ہے؟ ہمیں صرف اتنا یقین ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، بروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اچھوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. بس زبان تک یہ محدود ہے، ہماری زبان تک ہی محدود ہے. اگر دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ بدعمالیوں کی سزا جہنم ہے تو بدعمالی ہو جائے گی، برے کام ہو جائیں گے. ہم سے کوئی کہے کہ پیر والی سے پرلی طرف ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، جو بھی جا رہا ہے اس پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، کون بہادر ہے کہ چلا جائے گا؟ کون بہادر ہے کہ وہاں چلا جائے گا اکیلا؟ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ میری بات اچھی نہیں لگ رہی، ادھر دیکھو نا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے نہیں جائے گا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. اس بات کا پختہ یقین ہو گیا. اگر دوزخ کا بھی مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اسی طرح یقین ہو جائے تو مجال ہے جو بدعمالی ہو جائے، مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے، مجال ہے جو اللہ کے کسی احکام کی خلاف ورزی ہو جائے. یقین ہی نہیں ہے، اور یقین نہیں تو اسلام نہیں، یقین نہیں تو ایمان نہیں. ایمان کا نام ہے یقین، ایمان یقین ہی کا نام ہے. جب یقین ہی نہیں ہے تو اسلام کیسا اور مسلمان ہو جائے. خدا کے لیے اپنے دلوں کو ٹٹولیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کس درجے کا ایمان ہے. یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا بھی سکتا ہے نہیں. جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا رہا، جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے کر آ رہا، وہ جنت تک کیسے لے جائے گا؟ ذرا اندازہ لگا. لیکن آج کا مسلمان تو ہے افسوس ہے، آج کا مسلمان تو تسمس ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. بس انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ان کا کام سنانا، ہمارا کام سننا. ابھی دیکھ لینا، برسوں کے بعد دیکھ لینا ابھی کتنا عمل ہوگا. ساری مسجد خالی کیوں بھائی؟ جمعے کی نماز میں آپ کو بزرگوں نے شروع سے لے کر آج تک کتنی رکعت بتائی ہیں آپ کو؟ 14. کتنی بتائی ہیں؟ 14 بتائیں. کتنی پڑھتے ہو؟ کوئی 6 اور کوئی 2. جو جلدی آ گیا اس نے 6 پڑھ لی، اور جو جلدی نہیں آیا وہ 2 ہی پڑھ کے اپنا گھر بھاگ جاتا. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہفتے میں ایک دن مسجد میں آتے ہو اور اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہو. کم از کم اسے تو پوری پڑھی کے آیا کرو. جب تم باوضو رہتے ہو، مسجد میں آ گئے ہو، اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، اللہ
توفیق دے دی ہے کہ تم نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے ہو تو اس وقت کی تو کم از کم پوری پڑھی جائے گا، لیکن کتنا ہی تو کہہ لو ابھی تو ایسی لائن لگے گی جیسے ان کے پیچھے کوئی توپ والا یا بندوق والا ہے، اتنی تیزی سے بھاگیں گے، جوتوں کا تو ہوش نہیں کریں گے، اتنی تیزی سے مسجد سے نکلیں گے۔ اور مسجد سے تیزی سے کون نکلتا ہے بھائی؟ مسجد سے تیزی سے کون نکلتا ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ مسجد سے ایسا مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے میں رہتا ہے۔ اب یہ نفاق کی تو علامت ہوئی، آپ کا مسجد میں دل نہ لگنا، مسجد سے ایک دم بھاگنا، نماز بھی پوری نہ پڑھنا، یہ کس چیز کی علامت ہوئی؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور منافق کا ٹھکانہ ہے کہاں؟ قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی نیچے ٹھکانہ منافق کا ہے۔ دوزخ کا سب سے نیچے والا طبقہ منافقوں کو دیا جائے گا، سب سے نیچے ٹھونسے جائیں گے منافق، خدا کے لیے بچ جائیں۔ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، قبر بھی ہے، میزان بھی ہے، پل صراط بھی ہے، حشر کا میدان بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا کیا ہے اور کیا نہیں ہوگا۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ تلافی کر لو۔ تلافی کا موقع یہ زندگی ہے، اسی میں کر لو دوستو، مان جاؤ، باز آ جاؤ۔ باخر دعوانا